السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نذیر الحسن، پروگرام مکالمہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے شاہ نواز فاروقی صاحب کو۔ شاہ نواز فاروقی صاحب گزشتہ 30 سال سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ آپ معروف کالم نگار ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں۔ ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر آپ کی گہری نگاہ ہے۔ آج ہم نے کراچی کی صورتحال بالخصوص جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے مکالمے کے لیے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، تو آئیے ناظرین ان کے خیالات جانتے ہیں۔ شاہ نواز صاحب، بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی گزشتہ 18 دن سے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دے رہی ہے بلدیاتی قانون کے خلاف۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اس دھرنے کا نوٹس لینے پر آمادہ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے کل جہاں ایک طرف دھرنا دیا سندھ اسمبلی کے باہر، وہیں دوسری جانب شاہراہ فیصل پہ مارچ بھی کیا، بہت تاریخی مارچ تھا۔ آپ اس ساری صورتحال کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ آپ کا پولیٹیکل وزڈم کیا کہتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آیا جماعت اسلامی کے مطالبات مانیں گے یہ لوگ، حکومت کے کان پہ جوں رینگے گی، یا صورتحال جوں کا توں رہے گا؟ جی بہت شکریہ نذیر بھائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا، اس کے حوالے سے مجھے چوکو سلواکیہ کے ادیب میلان کنڈیرا کا ایک قول یاد آ گیا۔ میلان کنڈیرا نے کہیں کہا ہے کہ جو آمریت کے خلاف انسان کی جد و جہد ہے، وہ بھول کے خلاف انسان کی یاد کی جد و جہد ہے۔ تو جماعت اسلامی بھی جو اس وقت کام کر رہی ہوئی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی اکثریت کی آمریت کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے، اس کی وڈیرہ شاہی کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے، اور وہ انصاف کی بالادستی اور ظلم کی پسپائی کے لیے جو ہے، ظلم اور ناانصافی کی پسپائی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ اور جماعت اسلامی کا مقدمہ نہیں لڑ رہی ہے، بلکہ وہ کراچی کے 3 کروڑ جو مظلوم لوگ ہیں ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کیسے غضب کی بات ہے کہ کراچی ملک کی یعنی جو آمدنی ہے اس کا 70% فراہم کرتا ہے، جو صوبائی آمدنی ہے اس کا 85% فراہم کرتا ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں 95% فراہم کرتا ہے، لیکن 85% تو ضرور فراہم کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کراچی کے اندر جو بنیادی سہولتیں ہیں ان کا فقدان ہے۔ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور کراچی کی ضرورت جو ہے وہ تقریباً 1200 ملین گیلن واٹر ہے روزانہ، جبکہ کراچی کو صرف 650 ملین گیلن واٹر فراہم ہو رہا ہے، یعنی کراچی میں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ کراچی کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک سرکولر ریلوے ہو، زمین دوز ریل کا ایک نظام ہو، دنیا کے تمام بڑے شہروں کے اندر وہ موجود ہے، اور ایک ٹرانسپورٹ کا، بڑی بسوں کا ایک بیڑا، 500-600 بڑی بسیں جو ہیں کراچی کے اندر چل رہی ہوں، لیکن نہ یہاں پر بڑی بسوں کا بیڑا موجود ہے، نہ یہاں پر زمین دوز ریل کا نظام موجود ہے، نہ یہاں سرکولر ریلوے جو ہے ابھی تک بحال ہو سکی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کراچی وہ شہر ہے کہ جہاں پر حکومت وقت یعنی سندھ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے جو ہے وہ کچرا اٹھانے تک کا مناسب بندوبست نہیں کیا، چنانچہ پورا جو کراچی شہر ہے وہ کچرا کنڈی کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے۔ سڑکیں یہاں کی ٹوٹی ہوئی ہیں، نکاسی آب کا نظام ناقص ہے، جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے، اور پھر اس پر متضاد یہ کہ اس نے بلدیاتی اداروں کو، کراچی کے بلدیاتی اداروں کو جتنے بھی ان کے اختیارات تھے وہ سارے کے سارے اختیارات سلب کر لیے ہیں، اور وہ سندھ گورنمنٹ کے اندر جو ہے سینٹرلائز کر دیا انہوں نے۔ تو جماعت اسلامی اس ظلم کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے نکلی ہے، اور وہ 3 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی یہ جو جد و جہد ہے یہ اس اعتبار سے تاریخی ہے کہ جتنی بھی پاکستان کی بڑی جماعتیں ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ تحریک انصاف ہو، وہ کراچی کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جماعت اسلامی مقدمہ لڑنے کے لیے نکلی ہے، اور اس نے اس بلدیاتی قانون کو جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، جو کہ حقیقی معنوں میں کالا قانون ہے، اس نے ہائی کورٹ کے اندر بھی چیلنج کیا ہے، اور اس کے خلاف وہ سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا بھی دے رہی ہے، اور وہ اپنی جد و جہد کو مسلسل آگے بڑھا رہی ہے، اور 17-18 دن گزر گئے ہیں لیکن یہ دھرنا ابھی تک جاری ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس دھرنے کو بہت بڑے پیمانے پر عوامی تائید جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے، اور ہر آدمی جو کراچی کا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جماعت اسلامی نے اس کے جو حقوق ہیں ان کی ترجمانی کی ہے، اس کی نمائندگی کا حق جو ہے جماعت اسلامی ادا کر رہی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ جماعت اسلامی کی جد و جہد جو ہے اگر کامیاب نہ بھی ہو، دیکھیے کامیابی کا جو ٹھیکہ ہے وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کامیابی کی ضمانت تو پیغمبروں اور اولیاء تک نے نہیں دی ہے، اس لیے کہ انسان حق کے مطابق جد و جہد کرنے کا پابند ہے، نتیجے کا پابند نہیں ہے۔ نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جماعت اسلامی نے حق کے مطابق، انصاف کے مطابق جد و جہد کرنے کے تقاضے کو نبھایا ہے، اور وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ حکومت جماعت اسلامی کی بات نہیں سنے گی اور اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو جو اس کی پولیٹیکل بیس ہے کراچی کے اندر وہ تو ختم ہی ہو جائے گی بالکل۔ پہلے ہی کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی کوئی بیس نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر بھی
یہ تاثر ابھرے گا کہ پیپلز پارٹی عوامی جدوجہد کی اور عوامی حقوق کی بات تو کرتی ہے، لیکن وہ خود کراچی کے 3 کروڑ 3.5 کروڑ عوام کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھ گئی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کو پورے ملک میں اس کے نتیجے میں بڑا سیاسی نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ سیاسی نقصان برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ناظرین، آپ نے شاہ نواز فاروقی صاحب کے خیالات جانے. شاہ نواز فاروقی صاحب نے جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی ہے. آپ بھی اگر اس حوالے سے کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا تبصرہ کرنا چاہتے ہوں تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس ضرور ڈالیں تاکہ آپ کے خیالات سے ہمیں آگاہی ہو سکے. اپنے میزبان نذیر الحسن کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.